زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے۔ وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، وہی تمہارے دل کے سب سے قریب ہے۔ تم صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو آخر کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ ترجمہ: اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں اور وہ اللہ پر توکل کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ اسے اس کے تمام عزائم کے حصول سے ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔ اپنے اخلاص اور اپنی محنت میں کمی مت لانا، اپنے اخلاق اور اپنی خوبیوں سے دستبردار مت ہونا، کیونکہ اصل قدر و قیمت کا تعین لوگ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ بتائے گا کون کس قابل تھا۔ ہاں، اگر کوئی قدر پا لیتا ہے تو یک دم پیمانے الٹ جاتے ہیں، غلام بھی بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں، مظلوم بھی منصف بنا دیے جاتے ہیں، زمین کے گمنام بھی زمین و آسمان پر مشہور کر دیے جاتے ہیں۔ تم یقین تو کرو، ہاں وہ صرف تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنا برداشت کیا۔ ہاں، کبھی کبھی الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، اور یہ انتظار کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنے سارے درد اپنے اللہ کو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ دلوں میں ڈالتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے، اور اس کا حل بھی اسی کے پاس ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مسئلے اور اللہ کے بیچ میں ہم خود آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی نہیں کہ اللہ کی مصلحتیں اس میں سما سکے۔ شیئر کرو اپنے اللہ سے، بتاؤ اسے، یقین کرو کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسے اپنی پریورٹی بناؤ، پھر دیکھنا وہ جو درد تمہیں تکلیف دے رہا ہے اس میں بھی سکون آنے لگے گا۔ اس کی رضا میں راضی رہنا ہی ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تم طویل عرصے سے اپنی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہو اور تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سنو، مایوس کبھی مت ہونا۔ کون سا ایسا کام ہے جو میرا رب نہیں کر سکتا؟ کیا تم دیکھتے نہیں وہ رب کیسے مٹی کے ڈھیر سے درخت اگاتا ہے، اور اس درخت میں مختلف قسم کے پھل اگاتا ہے، اور ہر پھل کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ رب تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہوئی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں،
کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے۔ دل میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا۔ آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹنے لگے گا، اور اس کی جگہ یقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگے، بہت مانگے، سچے دل سے مانگے۔ آپ بہت کچھ نہیں، سب کچھ پا جائیں گے، کہ اللہ کا وعدہ ہے، جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا، اور انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ پا جائیں گے۔ اس نے دعا کی توفیق دی تو سمجھ جاؤ وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو، اور پھر کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو، اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے میں ایمان لایا، اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے، پھر جا کر اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھنا وہ کیسے بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے، اور تمہیں اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے، جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں ہوتی۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ اللہ جب تم پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ آزمائش پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس آزمائش کے ختم ہونے کا ایک وقت ضرور ہوتا ہے، اور اس وقت تک پہنچنے کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اپنا یقین اور پختہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آزمائش کے شروع ہوتے ہی تم ہمت ہار بیٹھو۔ وہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا، اس نے تمہارے لیے کچھ تو سوچا ہوگا نا۔ وہ تو آزماتا بھی انہی کو ہے جو اس کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ اس نے آزمائش میں تم کو ڈالا، وہ تمہیں ان آزمائشوں سے نکال کر تمہاری دعائیں قبول بھی کر سکتا ہے۔ وہ بس اس لیے آپ کو آزما رہا ہے کیونکہ اس نے آپ کو ایک بہترین زندگی سے نوازنا ہے، ایسی زندگی جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہاری اداسی کو خوشیوں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تو وہاں سے وسائل پیدا کرتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ تم بس کبھی بھی پریشانی میں مبتلا مت ہونا۔ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مشکلات تو اس لیے اللہ نے بھیجی ہیں تاکہ تم اللہ کے قریب ہو سکو، تم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو سکو۔ اللہ تو تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اس نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا، اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔